وزن 680 کلو گرام۔ یہ برف کی پتلی تہ پر بھی آسانی سے چل سکتا ہے۔ یہ جنگل کا وزیر اعظم بھی ہے۔ اگر آپ ذہین ہیں تو پھر ان سوالات کے جوابات دیجیے گا۔ بھورے ریچھ کی کتنی اقسام ہیں؟ سب سے بھاری ریچھ کون سا ریچھ ہوتا ہے؟ برفانی ریچھ کی خوراک کیا ہوتی ہے؟ کیا ریچھ بلند و بالا درختوں پر چڑھ سکتا ہے؟ کیا مٹی کے رنگ کا ریچھ کسی ملک میں پایا جاتا ہے؟ اگر آپ واقعی ذہین ہیں تو پھر ان سوالات کے جوابات دیجیے گا۔ السلام علیکم دوستو، کیا آپ برفانی ریچھ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں جسے بیئر بھی کہا جاتا ہے؟ تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آپ سے ہی ریکویسٹ ہے، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے، آپ مزے سے ویڈیو دیکھ سکیں۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ جی ہاں، جنگل کا وزیر اعظم، سب سے بڑا اور سب سے وزنی برفانی ریچھ۔ آپ نے چڑیا گھر میں ریچھ کو یقیناً دیکھا ہوگا۔ یہ ایک بھاری بھرکم جانور ہے جسے دیکھ کر بہت ڈر لگتا ہے، لیکن جنگل میں شیر کے بعد سب سے طاقتور یہ جانور آتا ہے۔ اس کا کبھی انسان سے سامنا ہو جائے تو عموماً کترا کر نکل جاتا ہے۔ ریچھ کی ٹانگیں چھوٹی جبکہ دھڑ موٹا، تازہ اور خاصا بڑا ہوتا ہے۔ ریچھ کی اوسط اونچائی 4 فٹ تک ہوتی ہے۔ کھال بالوں سے بھری اور دم چھوٹی ہوتی ہے۔ آنکھیں اور کان بھی چھوٹے ہوتے ہیں، اگرچہ تھوتنی خاصی لمبی ہوتی ہے۔ تمام جانوروں میں ریچھ ہی سب سے زیادہ سونگنے کی حس رکھتا ہے۔ یہ انسان کی سونگنے کی حس سے 100 گنا زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ ریچھ اس کے سہارے شکار تلاش کرتا ہے۔ ریچھ 40 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑ سکتا ہے۔ اس کی ایک قسم بھورا ریچھ تو 50 کلومیٹر کی رفتار رکھتا ہے۔ ریچھ ماہر تیراک ہے، درختوں پر چڑھنے کی بہت مہارت رکھتا ہے۔ تمام جانوروں میں ریچھ ہی سب سے زیادہ سونگنے کی حس رکھتا ہے۔ یہ انسان کی سونگنے کی حس سے 100 گنا زیادہ طاقتور ہے۔ ریچھ جنگل میں اسی کے سہارے اپنا شکار تلاش کرتا ہے۔ ریچھ ایک ذہین جانور ہے، اپنی زبردست جسمانی طاقت پھرتی کے باعث شکار کو آسانی سے فرار ہونے نہیں دیتا۔ ریچھوں کو جو کچھ مل جائے چٹ کر جاتے ہیں۔ پھل، جڑی بوٹیاں، گوشت ان کی بنیادی غذا ہے۔ تاہم قطبی ریچھ صرف گوشت کھاتا ہے۔ دوسری طرف پانڈا کی من پسند خوراک بانس ہے۔ جی ہاں، پانڈا بھی ریچھ کی ایک قسم ہے۔ قدرت نے ریچھ کو طاقتور پنجے، دانت اور جبڑے عطا کیے ہیں تاکہ وہ غذا پیس کر آسانی سے کھا سکے۔ انسان ریچھ کا سب سے بڑا دشمن ہے، وہ آج بھی ریچھوں کی کھال کی خاطر ان کا شکار کرتا ہے۔ چین، ویتنام وغیرہ میں ریچھ کا گوشت کھایا جاتا ہے۔ شکار کرنے اور پھر جنگلات کا رقبہ سکڑنے کی وجہ سے دنیا بھر میں ریچھوں کی تعداد کم ہو رہی ہے۔ ریچھ فن لینڈ کا قومی جانور ہے۔ نیز اکثر سیاسی کارٹونوں میں روس کو بھی ریچھ کے روپ میں دکھایا جاتا ہے۔ ریچھ کی 7 اقسام پائی جاتی ہیں۔ ریچھ دن بھر کیا کرتا ہے؟ ریچھ تنہائی پسند جانور ہے، اس لیے اکیلا رہتا ہے۔ ماں اپنے بچوں کے ساتھ 2-2.5 سال تک رہتی ہے، انہیں پالتی ہے۔ بیشتر ریچھ دن میں کھانے کے لیے شکار تلاش کرتے ہیں، لیکن جو ریچھ انسانی بستیوں کے قریب آباد ہوں عموماً رات کو یا صبح سویرے شکار ڈھونڈتے ہیں۔ بعض غاروں میں رہتے ہیں اور کچھ درختوں پر بسیرا کرتے ہیں۔ کچھ اقسام تو پرندوں کی طرح گھاس پھوس میں گھونسلہ بناتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ریچھوں کو یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ بڑی خوبی سے ہماری طرح سیدھا کھڑا ہو سکتے ہیں؟ ان کے ناخن بلی یا کتے کی طرح پنجوں کے اندر نہیں جاتے، بلکہ ہر وقت باہر رہتے ہیں۔
ریچھ ان ناخنوں کی مدد سے زمین کھودتے ہیں، درخت پر چڑھتے ہیں، گوشت پاڑتے ہیں، شکار پکڑتے ہیں۔ وہ غصے، ناراضگی، خوشی، غم اور بھوک کے عالم میں مختلف قسم کی آوازیں نکالتے ہیں۔ سب سے بڑا ریچھ، جی ہاں، براؤن ریچھ ریچھوں کی تمام اقسام میں سب سے بڑے ریچھ ہیں۔ یہ ایشیا، یورپ، شمالی امریکہ میں ملتے ہیں۔ اس کی ایک ذیلی قسم کوڈیاک ریچھ سب سے بڑا اور بھاری کم ہے۔ یہ ریچھ 5 فٹ لمبا، 680 کلو گرام تک وزنی ہوتا ہے۔ 25 سے 30 سال تک زندہ رہتا ہے۔ موسموں کے اعتبار سے یہ مختلف وزن رکھتا ہے۔ جب موسم بہار میں وافر مقدار میں کھانا ملے تو پھول کر کپا ہو جاتا ہے۔ سردیوں میں اس کا آدھا وزن گر سکتا ہے۔ اس لیے غذا کی کمی کے پیش نظر یہ 135 سے 390 کلو وزن رکھتا ہے۔ گھاس، جڑی بوٹیاں، کیڑے مکوڑے، مچھلی، جنگلی بکرے وغیرہ آسانی سے کھاتا ہے۔ ریچھنی ہر سال 1 سے 4 بچے دیتی ہے۔ بھورے ریچھوں کی ایک مشہور ذیلی قسم خاکستری ریچھ ہے۔ یہ کینیڈا، امریکہ کے جنگلات میں پایا جاتا ہے۔ یہ 450 کلو گرام وزنی اور 8 فٹ تک لمبا ہوتا ہے۔ ریچھ کی گہری نیند، ریچھ موسم سرما آتے ہی کسی غار میں پناہ لے کر سرمائی نیند لیتے ہیں۔ تاہم وہ دیگر جانوروں کی مانند طویل نیند نہیں لیتے، بلکہ وقفے وقفے سے اٹھ کر ذخیرہ شدہ خوراک کھاتے ہیں۔ یہ ریچھ موسم گرما میں خوب کھا کر اپنے بدن پر چربی چڑھا لیتے ہیں۔ سرمائی نیند کے دوران یہی چربی پگھل کر انہیں توانائی دیتی ہے۔ ریچھ کے بچے خال کے بغیر پیدا ہوتے ہیں۔ ماں پھر بڑی محبت توجہ سے بچوں کی پرورش کرتی ہے۔ بچے ذرا بڑے ہو جائیں تو آپس میں خوب کھیلتے اور شرارتیں کرتے ہیں۔ لڑنا ان کا محبوب مشغلہ ہے۔ دراصل اسی طریقے سے وہ دشمنوں سے بچنا اور شکار کرنا سیکھتے ہیں۔ بھورے رنگ کی ایک قسم ہمالیائی بھورا ریچھ پاکستان میں بھی ملتا ہے۔ ہمالیائی بھورا ریچھ بلتستان، ہنسا، گلگت کے جنگلات میں ملتا ہے۔ یہ ریچھ 5 سے 7 فٹ لمبا ہوتا ہے۔ کسی زمانے میں ہمارے شمالی علاقہ جات میں کئی ہزار بھورے رنگ موجود تھے، لیکن اب بامشکل 50 سے 60 ہی بچے ہوئے ہیں۔ سیاہ ریچھوں سے ملیے قد و قامت اور وزن میں سیاہ ریچھ بھورے ریچھ سے چھوٹا ہوتا ہے۔ اس کی مزید 2 اقسام ہیں، امریکی سیاہ ریچھ اور ایشیائی سیاہ ریچھ۔ امریکی سیاہ ریچھ امریکہ کے کئی جنگلات میں ملتا ہے۔ یہ 60 سے 250 کلو گرام وزنی ہوتا ہے اور 4 فٹ تک اونچائی ہوتا ہے۔ یہ بھیریاں، جڑی بوٹیاں، چھوٹے جانور کھاتا ہے۔ اس کی پچھلی ٹانگیں اگلی ٹانگوں سے لمبی ہوتی ہیں، اس لیے اچھل اچھل کر چلتا ہے۔ ایشیائی سیاہ ریچھ روس، چین، افغانستان، پاکستان اور جاپان کے جنگلات میں پایا جاتا ہے۔ یہ 91 سے 150 کلو گرام تک وزنی ہوتا ہے، 5 سے 6 فٹ لمبا ہوتا ہے اور اپنے سینے پر ہلال نما سفید نشان کے باعث چاند ریچھ کہلاتا ہے۔ پھل، جڑی بوٹیاں، چھوٹے جانور کھاتا ہے۔ اس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ پون میل تک انسانوں کی طرح چل سکتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سیاہ ریچھ کی 2 اقسام پاکستان میں ملتی ہیں؟ ہمالیائی سیاہ ریچھ آزاد کشمیر، کاگان، سوات، چترال کے جنگلات میں پایا جاتا ہے۔ سردیاں وادیوں میں جبکہ گرمیاں پہاڑوں میں گزارتا ہے۔ بلوچستانی سیاہ ریچھ تخت سلیمان، ٹوبہ، کاکڑ، زیارت، خزدار کے پہاڑی جنگلات میں ملتا ہے۔ پاکستانی سیاہ ریچھ 6 فٹ تک لمبا، 100 سے 200 کلو گرام وزنی ہوتا ہے۔ بلوچستانی سیاہ ریچھ نسبتاً چھوٹا ہوتا ہے۔ جنوبی بلوچستان میں بسنے والے ریچھ کی کھال گہری گندمی ہوتی ہے۔ یہ بیر، جنگلی زیتون اور کیڑے مکوڑے کھاتے ہیں۔ بھالو کسے کہتے ہیں؟ جی ہاں، گھنی سیاہ کھال والا سلوتھ ریچھ صرف برصغیر پاک ہند میں ملتا ہے۔ یہی وہ ریچھ ہے جسے ہم بھالو کہتے ہیں۔ ایک زمانے میں مداری اس کا ناک دکھا کر لوگوں سے پیسے لیتے تھے۔ یہ کبھی ہمارے صوبے پنجاب کے جنگلوں میں ملتا تھا، لیکن اب اس کی خاتمہ ہو چکا ہے۔ اب یہ کشمیر، اروناچل اور سری لنکا کے پہاڑی جنگلات میں بستا ہے۔ بھالو 175 کلو گرام وزنی، جب سے 5 سے 6 فٹ تک لمبا ہوتا ہے۔ یہ دیگر ریچھوں سے بعض منفرد خصوصیات رکھتا ہے، مثلاً اس کی تھوتنی خاصی لمبی ہوتی ہے۔ پھر 7 انچ لمبی دم تمام ریچھوں میں سب سے زیادہ بڑی ہوتی ہے۔ جب بھی لمبوتا رکھتا ہے تو زیادہ بھاری نہیں ہوتا۔ دیمک کھانے کا شوقین ہوتا ہے، اسے شہد بھی بہت پسند ہے۔ پھل اور جڑی بوٹیاں بہت شوق سے کھاتا ہے۔ برفانی دنیا کا باسی، برفانی ریچھ صرف قطب شمالی میں ملتا ہے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا گوشت خور جانور ہے۔ یہ 350 سے 680 کلو گرام وزنی ہوتا ہے۔
جبکہ کھڑی حالت میں 11 فٹ تک اونچا ہو سکتا ہے۔ برفانی ریچھ میں اللہ تعالیٰ نے چند جسمانی خوبیاں پیدا کی ہیں۔ وہ قطب شمالی کے انتہائی سرد ماحول میں بھی زندگی گزار سکتے ہیں۔ اس کے جسم میں چربی کی 4 انچ موٹی تہ ہر وقت چڑھی ہوتی ہے۔ موسم سرما میں یہی چربی اسے توانائی فراہم کرتی ہے۔ پھر اس کی کھال بڑی موٹی ہوتی ہے اور گھنے بال رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ قطبی ریچھ کے پیر بھی بڑے ہوتے ہیں۔ یوں وہ برف کی پتلی تہ پر قدم رکھے تو اپنا سارا وزن چاروں پیروں پر برابر تقسیم کر لیتا ہے اور برف ٹوٹنے نہیں پاتی۔ دوسری ریچھوں کی نسبت قطبی ریچھ کی ٹانگیں چھوٹی ہوتی ہیں۔ زردی مائل سفید کھال رکھتا ہے۔ یہی وجہ کہ برف میں اسے دیکھنا خاصا مشکل ہوتا ہے۔ برفانی ریچھ 25 سے 30 سال زندہ رہتا ہے۔ افسوس کہ بڑھتی ہوئی گرمی کی وجہ سے قطب شمالی کے برف پگھلنے سے برفانی ریچھ کی خوراک کم ہوتی جا رہی ہے۔ ماہرین کو خطرہ ہے کہ اگر قطب شمالی کی ساری برف پگھل گئی تو برفانی ریچھ کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ برفانی ریچھ کی خوراک۔ برفانی ریچھ کی بنیادی خوراک سیل ہے جو قطب شمالی میں بہت ملتے ہیں۔ قدرت نے سونگنے کی زبردست قوت دی ہے۔ اس کی وجہ سے وہ 1 میل دور سے برف میں تیز فٹ جی ہاں زبردست قوت دی ہے۔ اس کی وجہ سے وہ 1 میل دور سے برف میں 3 فٹ نیچے موجود سیل کی بو سونگھ لیتا ہے۔ یہ بہت بڑا ماہر تیراک ہے، کئی میل تک تیر سکتا ہے۔ تجربے کار اور طاقتور شکاری ہے، موقع ملے تو اپنے سے بڑے جانور مثلاً ویل کا بھی شکار کر لیتا ہے۔ ریچھ کی دیگر اقسام۔ آفتابی ریچھ جسے سن ریچھ بھی کہا جاتا ہے، یہ ریچھ جنوبی مشرقی ایشیا کے جنگلات میں ملتا ہے۔ سینے پر ہلال نما سرخ نشان ہونے کے باعث اسے یہ نام دیا گیا ہے۔ یہ تمام اقسام میں سب سے چھوٹا ریچھ ہے، 30 سے 60 کلوگرام وزنی اور 40 فٹ لمبا ہے۔ خال پر بال کم ہوتے ہیں۔ ہر قسم کی خوراک کھاتا ہے، تاہم شہد اس کی پسندیدہ خوراک ہے۔ اینک دار ریچھ جنوبی امریکہ میں پایا جانے والا ریچھ۔ اس کے چہرے پر مٹی کے رنگ کی دھاریاں ہوتی ہیں، اس لیے اسے یہ نام ملا۔ 200 کلوگرام وزنی، 5 فٹ تک لمبا ہوتا ہے۔ اس کی خوبی یہ ہے کہ چاہے کتنا بھی بلند ہو وہ چڑھ جاتا ہے۔ یہ بھی ہر قسم کی خوراک کھاتا ہے۔ آیا جی آیا، تماشا دکھانے والا آیا۔ 40-50 سال پہلے پورے برصغیر میں ریچھ کا تماشا دکھانے والے عام نظر آتے تھے۔ یہ عموماً ریچھ کا ناچ دکھاتے تھے، ساتھ ساتھ بندر اور بکری بھی مختلف کرتب دکھاتے تھے۔ یہ مداری جنگل سے بھالو یا سیاہ ریچھ کے بچے پکڑتے تھے یا کسی شکاری سے خرید لیتے، پھر زبردستی ان بچوں کو ناچنا سکھاتے۔ جب بچے بڑے ہو جاتے تو ان کے دانت نکال دیے جاتے یا تھوتھنی پر کوئی چیز باندھ دیتے تاکہ وہ کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ ٹیڈی بیئر۔ 1902 میں امریکی صدر تھیوڈور روزویلٹ شکار کرنے گیا تو اس کے عملے نے ایک ریچھ پکڑ کر درخت سے باندھ دیا اور اسے گولی مارنے کے لیے کہا، مگر روزویلٹ نے اسے ہلاک کرنے سے انکار کر دیا۔ چند دن بعد ایک امریکی کارٹونسٹ نے یہ واقعہ کارٹون کی صورت میں پیش کر دیا۔ جب ایک دکاندار مورس میچم نے کارٹون میں ریچھ کا بچہ دیکھا تو اسے عجیب خیال سوچا۔ اس نے اپنی بیوی کی مدد سے ایک کپڑے کا ننھا ریچھ بنایا اور اس میں بوسہ بھر دیا۔ یوں پہلا ٹیڈی بیئر کھلونا تیار ہوا۔ اس کھلونے کو پھر امریکہ ہی نہیں پوری دنیا میں شہرت ملی۔ اس کے بعد دوسرے جانوروں کے بھی بوس بننے کھلونے بنائے گئے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ الاسکا کے ریچھ کو الاسکی ریچھ کہتے ہیں؟ اس کے علاوہ اس کا دوسرا نام کوڈیاک ریچھ بھی ہے۔ اس خوراک میں بھورے ریچھ کی تعداد تقریباً 2 لاکھ ہے۔ یوریشیائی بھورا ریچھ تقریباً 56 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑ سکتا ہے۔ بھورا ریچھ روزانہ 40 کلوگرام گوشت کھاتا ہے۔ سلوتھ ریچھ دن میں تقریباً 20 گھنٹے سوتا ہے۔ اینک دار ریچھ کو انڈین ریچھ بھی کہتے ہیں۔ بھارتی ریاست اڑیسہ میں تحفظ جنگلی حیات کی ایک تنظیم پولیس کے ساتھ مل کر ان لوگوں کے خلاف کارروائی کر رہی ہے جو سیاہ ریچھ کے بچوں کو پکڑ کر ان کا تماشا دکھاتے تھے یا انہیں فروخت کرتے تھے۔ پچھلے دنوں اس تنظیم نے ایک جگہ چھاپا مار کر ریچھ کے 2 چھوٹے بچے برآمد کیے تھے۔ امید ہے کہ ایسے اقدامات سے ریاست کے جنگلات میں ریچھوں کا مستقبل محفوظ ہو جائے گا۔ ریچھ عام طور پر انسان کو کچھ نہیں کہتا، لیکن اسے اس کے بچوں کو تنگ کیا جائے تو کوئی بھی ریچھ آپ پر حملہ کر سکتا ہے۔ اس لیے چڑیا گھر میں آپ ریچھ کو دیکھنے جائیں تو کسی صورت اسے تنگ نہ کریں، نہ ہی کھانے کے لیے کچھ دیں۔ بعض والدین اپنے بچوں کو ریچھ کے پنجرے کے قریب لے جاتے ہیں۔ یہ انتہائی خطرناک بات ہے۔ کچھ عرصہ قبل لاہور کے چڑیا گھر کی ریچھ نے ایک بچے کو مار ڈالا تھا۔ تمام بچوں کو چاہیے وہ ریچھ کے پنجرے سے دور کھڑے رہیں اور ہرگز اسے نہ ستائیں۔ جانور بھی اللہ کی مخلوق ہیں، انہیں ستانا گناہ ہے۔
جی ہاں، یہ تھا ریچھ جو جنگل کا وزیر اعظم تھا۔ اگر آپ ذہین ہیں اور آپ نے ویڈیو دیکھی ہے تو آپ ان سوالات کے جوابات دے سکتے ہیں جو ویڈیو کے سٹارٹ میں پوچھے گئے تھے۔ پورے ریچھ کی کتنی اقسام سے؟ سب سے بھاری ریچھ کون سا ہے؟ برفانی ریچھ کی خوراک کیا ہے؟ بلند و بالا درختوں پر چڑھنے والا کون سا ریچھ ہے؟ مٹی کے رنگ کا ریچھ کہاں پایا جاتا ہے؟ اگر آپ مزید ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے اور آپ مزے سے ویڈیو دیکھ سکیں۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ جی ہاں۔